السلام علیکم، دس از ظفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات اس پہ کریں گے کہ فارمل لینگویج وہ اسپوکن میں ہو یا ریٹن میں ہو، وہ آپ کیسے بولیں گے یا آپ کیسے لکھیں گے۔ تو ان کے لیے کچھ 10 ایسے خوبصورت ٹپس ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی لینگویج، اگر آپ بول رہے ہیں اور اس کا خیال رکھ رہے ہیں ان پوائنٹس کا، تو بھی آپ ایک فارمل لینگویج بول رہے ہیں، اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو بھی آپ ایک فارمل لینگویج میں لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فل سینٹینسز لکھنے ہوں گے۔ سینٹینس کا مطلب ادھر یہ ہے کہ آپ نے نہ تو زیادہ اوور یوز کرنا ہے شارٹ سینٹینسز کا، جسے ہم سیمپل سینٹینسز کہتے ہیں، اور شارٹ کٹس تو بالکل بھی استعمال نہیں کرنے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ would you like to go with me، تو آپ نے جواب میں یہ نہیں کہنا کہ yes I'd یا yes I would، تو آپ لوگوں نے پورا جملہ کہنا ہے کہ yes I would like to go with you۔ اگر آپ ریٹن میں بھی لکھیں گے تو آپ نے شارٹ کٹس کو سائٹ پہ رکھنا ہے، شارٹ کٹس کا استعمال کم تر کرنا ہے، اور اسی طرح سمپل سینٹینسز کا استعمال کم کرنا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کریکٹ گرامر اینڈ ویکیبلری۔ آپ نے گرامر کا بہت خیال رکھنا ہے اور ویکیبلری کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ایسے ورڈز استعمال نہیں کرنے جو سلینگ ورڈز ہو، جو ایسی زبان ہو جو ٹپوری لینگویج وغیرہ ہو، تو آپ نے اس سے گریز کرنا ہے۔ سلینگ ورڈز جو انفارملی زیادہ تر فرینڈز کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں یا جونیئرز وغیرہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یا پھر بازاروں وغیرہ کی جو زبان ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور گرامر کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مطلب جو اچھی گرامر ہے، گرامر کے مطابق آپ نے سینٹینسز بنانے ہیں، وہ ریٹن میں ہو یا اسپوکن میں ہو۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نو کنٹریکشنز۔ آپ نے کنٹریکشنز کا استعمال بالکل نہیں کرنا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک فارمل لینگویج بول رہے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں یا پھر لکھنا چاہتے ہیں۔ سو آئیڈ، جس طرح میں نے پہلے کہا، آپ نے استعمال کرنا ہوگا آئی ووڈ۔ آئی کانٹ گو دیئر کے بجائے آپ نے کہنا ہوگا یا لکھنا ہوگا آئی کین ناٹ گو دیئر۔ اس لیے کنٹریکشن جو ہے وہ فرینڈلی ہے اور فرینکلی ہے، تو اس سے آپ نے گریز کرنی ہے۔ اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے آپ نے ایڈیمز کا استعمال نہیں کرنا۔ ایڈیمز کا مطلب ہے کہ بریک دا آئس یا ڈائم اے ڈزن وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اس کے فل فارمز لکھنے ہیں جو بھی اس کا مطلب ہے، کیونکہ آپ سینئر سے، جو آپ سے اسٹیٹس میں بڑا ہو، جو آپ سے ایج میں بڑا ہو، جسے آپ عزت سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ یا اس کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ شارٹ ہینڈ ہے جسے لوگ فرینڈ زون وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو اسی بھی گریز کرنا ہوگا، تب ہی آپ کی لینگویج فارمل بنے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ پیسو وائس کا استعمال ہے۔ پیسو وائس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ لوگ پیسو وائس پڑھتے ہیں تو اس میں کیوں ہم پیسو وائس پڑھتے ہیں اور کس لیے ضروری ہے، تو ان میں سے جو ریزنز ہے، ان میں سے ایک ریزن اسپیسیفکلی یہ ہے کہ یہ فارمل لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پھر فارملی اسے استعمال کریں۔ سو the glass was broken is a passive voice sentence، یا it was stolen by people، by the people۔ اس طرح کے سینٹینسز آپ لوگوں نے اس میں ڈالنے ہیں، ریٹن میں as well as اسپوکن میں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے فریزل وربس کا استعمال نہیں کرنا۔ فریزل ورب فار ایگزامپل بیک اپ، بیک آن، ایکٹ اپ، ایکٹ آؤٹ ایٹسیٹرا، اس طرح کے جو ورڈز ہے وہ بڑوں کے ساتھ فارملی آپ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ تھوڑا آکورڈ لگتا ہے، بے ادبی سی لگتی ہے، تو اس لیے آپ نے کمپلیٹ ورڈز استعمال کرنے ہیں جو ادھر وہ بندہ یا وہ چیز ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ایبریویشن کا استعمال ہے، جو آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ ایبریویشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کو اپلیکیشن لیٹر وغیرہ لکھنی ہے اور اس میں آپ ٹی وی لکھیں گے تو وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ کمپیریزن ٹو دیٹ یو شوڈ یوز ٹیلی ویژن، یا فوٹو کے بجائے آپ نے فوٹوگراف استعمال کرنا ہے، فون کے بجائے آپ ٹیلی فون استعمال کریں، سیل فون استعمال کریں، یا پھر آج کل بہت سارے شارٹ کٹس استعمال ہوتے ہیں جس طرح ASAP مطلب ایز سون ایز پاسبل، تو اس طرح کے ورڈ سے بندہ گریز کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایکسکلیمیشن مارکس کا استعمال نہیں کرنا۔ ایکسکلیمیشن مارکس جو ہے وہ فارمل لینگویج میں برے مانے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ریٹن میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا کہ اگر میں ایکسکلیمیشن مارکس استعمال کروں گا یا کروں گی
تو اس میں وہ جو بندہ یہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کو یہ لگے گا کہ یہ فارمل لینگویج کا استعمال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ لوگوں نے امپیریٹیو سے گریز کرنا ہے، آپ لوگوں نے امپیریٹیو سینٹینس استعمال نہیں کرنے۔ جس طرح آپ کسی کو یہ مت کہے کہ ڈونٹ گو دیئر، سیٹ ڈاؤن ایٹسیٹرا، اس طرح کے جملوں سے آپ بالکل گریز کریں گے، کیونکہ بڑے کو آپ یا فارملی آپ ان چیزوں کو بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زیادہ فرینکنس دکھائی دیتا ہے اس میں اور یہ شو کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یو میں سیٹ ڈاؤن یا یو میں کمپلیٹ دا فارم، اس طرح کے لمبے لمبے اور اچھی عزت والے سینٹینسز جو ہے وہ استعمال کرنے ہوں گے، تبھی وہ فارمل لینگویج کہلائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ از کہ آپ لوگوں نے فرسٹ پرسن پروناؤن سے گریس کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے آئی تھنک، وی تھنک یا وی شوڈ یا آئی شوڈ اس طرح کے جملوں سے گریس کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے آبجیکٹیولی بات کرنا ہے، نہ کہ سبجیکٹیولی۔ تو فارملی آپ جو بھی چیز لکھتے ہیں اس میں یہ چیزیں استعمال کرنا غلط ہے، یا پھر اگر آپ یہ بھی پوائنٹ اس میں ڈال دے کہ آپ لوگوں نے آڈینس کو، سننے والے کو، پڑھنے والے کو یو سے مخاطب نہیں کرنا، آپ نے آبجیکٹیولی بات کرنا ہے، تو اس کو ہم فارمل لینگویج کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹس کلیئر ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔